اسلام کا ہر کام تھا زینب کے بادشاہ اسلام کا ہر کام تھا زینب کے شہر کوفہ اور شہر شام تھا زینب کے نا خدائے کاشتی اسلام تھے بھائی بہن شہ کے ہاتھ آغاز تھا انجام تھا زینب کے بادشاہ اسلام کا لا شک اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاشیں پیسر آن کے لے جا بانو چھد گیا برچھی سے
اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے لاش اکبر کی جو فاتحہ جس دم نگین خاتم پیغام گرا جس دم نگین خاتم پیغام گرا رونق اٹھی زمین سے ماں میں زماں گرا رونق اٹھی زمین سے ماں میں زماں گرا گرنے پہ سب گروہ لیے بچیاں گرا ہے نین جفاؤں پہ بھی آسماں گرا ہے نین جفاؤں پہ بھی آسماں گرا زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا مستاق سیر ذبح بڑھے آفسران کی قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر قریب کوئی پکار رہا کوئی بولا بھی نہیں اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لے
ربی اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لینے دو ربی آواز دی عمر نے ہے گردن ڈھلی ہوئی قاتل پکارا کبھی ہے کھلی ہوئی سب تھم گئے مگر نہ تھما شمار بد سر پیٹنے کی جا ہے رکھا اس جگہ سینہ دبا تو اور بھی تڑپے شہ سور و فغا سنا اسی حالات میں دام بدا سور و فغا سنا اسی حالات میں دام بدا قاتل سے پوچھا دے کدھر غل یہ ہوتا ہے حسین کہہ کے کوئی حسین کہہ کے کوئی رن میں روتا ہے وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا اب تیغ پر نگاہ ہے صحرا پہ ہے ہاں جب سوار ہونے لگا تھا مسیح سیدانی ایک خیمے سے نکلی تھی ننگے سیدانی ایک خیمے سے نکلی اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی ہے مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی تو روتی ہے شہ بولے اور کوئی نہیں ہے بہن عاشق بہن حسین کی تشنا بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن بلوا کہاں کہاں یہ میری خاتتان بلوا کہاں کہاں یہ میری قاتل پکارا گے بھی باہر یہ آئی تھی شہ بولے جب سے نا علی اکبر نے کھائی اے شمر پاس بھائی کے آؤ جو تو کہے اے شمر پاس بھائی کے آؤ جو تو کہے زخموں سے جلتی رے چھوڑاؤ جو تو کہے چادر بدن کے نیچے بچھاؤ جو تو کہے بے کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو کہے بے کل ہے سر میں آ کے اٹھاؤ جو تو کہے پانی تو یا ملے گا نہ صحرا کی جائی کو آنسو چھڑا کے ہوش میں لاؤں گی بھائی کو اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو سب بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو سب کچھ درد اپنے
سنا لوں تو ذبح سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو ذبح سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو ذبح کر پانی تو بھوکے پیاسے کو آئے بدخصال دے ہے وقت ذبح آنکھوں پہ ہے وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ اے شمر تجھ کو روح پیامبر کا واسطہ اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ اے شمر تجھ کو نانھے سے اصغر کا واسطہ اے شمر تجھ کو نانے سے اصغر کا واسطہ للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو یہ کہتے کہتے سست ہوئی دام الٹ گیا سر پیٹتی یہ رہ گئی سر شیخ کا کاٹ گیا یوں لاش پر گرے کہ جگر صاحب کا پھٹ گیا باہے گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا باہے گلے میں ڈال کے لاشا لپٹ گیا ماں کی طرح دیا شکے شاہ زمان یہ بھائی بھائی کہتی یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہے بہے نعرہ صلوات بھیجیں آپ حضرات. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک مطلع کچھ اشعار پیش خدمت ہیں. حضور یہ کلام جس سال آپ نے مقالہ پڑھا تھا شہزادی زینب کے حوالے سے محفل تھی، اس میں مصرع تھا کہ کشتی دین الہی کا سہارا زینب. تباہ آزمائی جب کی تھی وہ پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ کاش، شہزادی زینب کی مدح ہے کہ کاش ملتا مجھے جبریل کا لہجہ زینب، کاش ملتا مجھے جبریل کا لہجہ زینب. پڑھ رہا ہوں تیری مدحت کا صحیفہ زینب، پڑھ رہا ہوں تیری مدحت کا صحیفہ زینب. تیری عظمت کے بھی الفاظ ہیں، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ تیری عظمت کے بھی الفاظ ہیں کیا کیا زینب، تیری عظمت کے بھی الفاظ ہیں کیا کیا زینب. طاہرہ، صابرہ، صدیقہ، رضیہ زینب.
تیری عظمت کے بھی القاب ہیں کیا کیا زینب. اور بہترین شعر آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ سارا قرآن ہے سمٹا ہوا جس نقطے میں، سارا قرآن ہے سمٹا ہوا جس نقطے میں، نام میں تیرے اسی با کا ہے نقطہ زینب، نام میں تیرے اسی با کا ہے نقطہ زینب. اور دیکھ کر فاطمہ زہرا کے تقدس کی جھلک، دیکھ کر فاطمہ زہرا کے تقدس کی جھلک، تجھ کو کہتے ہیں علی ثانی زہرا زینب، تجھ کو کہتے ہیں علی ثانی زہرا زینب. دیکھ کر فاطمہ زہرا کے تقدس کی جھلک، تجھ کو کہتے ہیں علی ثانی زہرا زینب. اور شب معراج پسے پردے معراج جو تھا، تیری آواز کا ہے بس وہی لہجہ زینب، تیری آواز کا ہے بس وہی لہجہ زینب. تاخیر ہو چکی ہے لہٰذا 2-3 شعر اور پھر جناب آپ کے سامنے ہوں گے. آپ حضرات فضائل و مصائب سے محظوظ ہوں گے کہ صبر میں، حلم میں، ایثار میں، دین سازی میں، صبر میں، حلم میں، ایثار میں، دین سازی میں، تو ہر ایک رخ سے بنی ثانی زہرا زینب، تو ہر ایک رخ سے بنی ثانی زہرا زینب. اور یہ بھی ایک صداقت ہے کہ مشورہ اس لیے سجاد لیا کرتے تھے، مشورہ اس لیے سجاد لیا کرتے تھے، اصل میں تو ہے امامت کا ارادہ زینب، اصل میں تو ہے امامت کا ارادہ زینب. اور تضمین ملاحظہ فرمائیں کہ بن گئی ظلم کے طوفان میں تیری چادر، بن گئی ظلم کے طوفان میں تیری چادر، کشتی دین الہی کا سہارا زینب، کشتی دین الہی کا ایک تیری چشم عنایت کا ہے محتاج شبیب، ایک تیری چشم عنایت کا ہے محتاج شبیب. نامکمل ہے ابھی تیرا قصیدہ زینب، نامکمل ہے ابھی تیرا قصیدہ زینب. بر حبیب خدا ختم انبیاء نعرہ صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم،
سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. جناب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم بانو بنت رزاق حسین مرحوم رزاق حسین ابن افضل حسین مرحومہ تراب النساء بنت امید علی مرحوم کی روح کو حساب. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے. الذی وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پروردگار ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہی پروردگار ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین شخص کون سا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ پروردگار عزیز یعنی مہربان بھی ہے، غفور گناہوں کا بخشنے والا بھی ہے. مجلس ایصال ثواب کی ہے. بچوں کی معلومات کے لیے اس لفظ ایصال کی میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں، مگر مزید ایک بار اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایصال کے معنی ہے پہنچانا. ثواب کہتے ہیں اس اجر کو جو تلاوت یا اس کے عمل کے نتیجے میں آپ کو ملتا ہے. جیسے ایک مزدور دن بھر کام کرتا ہے اور شب میں اسے جو مزدوری ملتی ہے وہ اس کا اجر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے تلاوت کی، صدقہ دیا، خیرات دیا، اس عمل کے نتیجے میں جو اجر ملتا ہے اسے کہتے ہیں ثواب. ایصال کہتے ہیں پہنچانا. ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا. توجہ کیجئے گا، ثواب کا پہنچانا. ہمارے سماج میں پہنچانے کا لازمہ یہ ہے کہ جو شے میرے پاس ہے اگر میں اسے کسی دوسرے تک پہنچا دوں تو نتیجے کے طور پر وہ چیز اب میرے پاس نہیں رہے گی، وہ دوسرے کے پاس چلی جائے گی. میں تہی دامن ہو جاؤں گا اور جو دوسرے صاحب جن تک میں نے وہ سامان پہنچایا ہے وہ اس کے مالک بن جائیں گے. مثلا فرض کیجئے میرے سر پہ امامہ ہے، میں امامہ اتاروں اور ماسٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، ماسٹر صاحب تک یہ امامہ چلا جائے، پہنچا دوں میں اس امامے کو ماسٹر صاحب تک. تو اس پہنچانے کا لازمہ کیا ہوا کہ اب یہ امامہ ان تک پہنچ گیا،
اور میں خالی ہو گیا. کاش میرا جملہ واضح ہو. میں نے ان تک وہ سامان پہنچا دیا، اب میں خالی ہو گیا، سامان ان تک پہنچ گیا. پروردگار اگر ایصال ثواب کا مطلب یہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے کیا، جو مرحوم کے لیے عمل کیا، اسے مرحوم تک پہنچا دیا، مجلس میں آئے اس کا ثواب مرحوم کے نام، تلاوت کی اس کا ثواب مرحوم کے نام، صدقہ دیا اس کا ثواب مرحوم کے نام، تو پروردگار یہ تو بتا دے کہ اگر ہم نے جو کچھ حاصل کیا اسے دوسرے تک پہنچا دیا تو ہمیں کیا ملا؟ میرا جملہ واضح ہو. ہمیں کیا ملا؟ ہمارے دامن میں کیا آیا؟ جب میرے عزیزو یاد رکھیے گا، قدرت ہماری کم ظرفیوں سے بخوبی واقف ہے، ہماری کم ظرفیوں سے بخوبی واقف ہے. یقین جانیے اگر ایصال کے معنی جو ہمارے سماج میں رائج ہیں کہ جو پہنچا دو تو خود کے پاس کچھ نہ بچے، اگر قدرت نے بھی ایصال کا یہی مفہوم رکھا ہوتا تو پھر کوئی کسی کے لیے سورہ فاتحہ نہ پڑھتا. قدرت نے آواز دی تمہارے ایصال کا طریقہ کچھ اور ہے مگر ہمارے ایصال کا مطلب کچھ اور ہے. تم تلاوت قرآن پڑھ کر جب مرحوم کو بخشو گے تو جتنا ثواب ہم مرحوم کو دیں گے اتنا ثواب ہم تمہیں بھی دیں گے. اتنا ثواب ہم تمہیں بھی دیں گے. اب مجلس سے نکل کر کسی بانی عذاب پہ یہ نہ کہنا ہم مجلس میں گئے تھے، تمہارے باپ پر احسان ہے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، ہم نے مجلس میں شرکت کی ہے، ہم آئے ہیں. آپ نے کسی کے باپ پر احسان نہیں کیا ہے، اپنے نامہ اعمال کے باب میں اپنے لیے نیکیاں لکھی، اپنے نامہ اعمال میں آپ نے اپنے لیے نیکیاں لکھی ہیں. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ممبر سے فاتحہ پڑھا کیجئے بآواز بلند، جیسے ہمارے قبلہ وسیع حسن صاحب قبلہ پڑھتے ہیں. ہم نے پوچھا کیوں پڑھیں ہم؟ کہ صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالی بیٹھے رہتے ہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھتے، اس لیے آپ ممبر سے پڑھیں گے تو وہ بھی دہراتے رہیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو سورہ فاتحہ آتا ہی نہیں ہے. وہ آتا ہی نہیں تو کون سا مسلمان ہے جسے سورہ فاتحہ ہی نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو غلط تصور ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شیعہ قوم میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جسے الحمد یاد نہ ہو، جسے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو. سب کو یاد ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، سب کو یاد ہے، سب پڑھتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کے نہ پڑھنے سے مرحوم کا نقصان تھوڑی ہے، ان کا اپنا نقصان ہے ان کا. اور جس دن قوم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مرحوم کو فائدہ نہیں پہنچتا، ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اس دن وہ جتنی بار کہا جائے گا وہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے. اچھا میرے ایک جملہ اور کہہ دوں آپ سے، چونکہ سماج میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور حالات اور ہر قسم کے ماسٹر صاحب لوگ رہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ ہماری اگر مرنے والے سے عقیدتیں تھیں، محبت تھی اس سے، تو ہم اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن اگر اس سے ہماری لڑائی تھی، ہمارا جھگڑا تھا، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ اسے ثواب پہنچے. تو ہم نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم تو چاہیں گے کہ ہم سے تو لڑائی تھی، جھگڑا تھا، خاندانی رنجش تھی، خاندانی چپکلش تھی ہماری، پگڈنڈی پہ لڑائی تھی، چھجے پہ لڑائی تھی، نالی پہ لڑائی تھی، اور کتنی ہوتی ہیں لڑائیاں سماج میں، اسی دنیا داری میں تو ہوتی ہیں. کوئی دین کے معاملات میں تو لڑائی ہوتی ہی نہیں. دین کے معاملات میں تھوڑی بہت انجمن بازی میں ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت کہہ رہا ہوں میں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہاں عقل مند لوگ تو تھوڑی بہت لڑائیاں اگر ہوتی ہے تو لڑ لیتے ہیں، ورنہ عام طور سے انجمن میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہیں تو یہ چھجے کی لڑائی، نالی کی لڑائی، پگڈنڈی کی لڑائی، بٹوارے کی لڑائی، اپنی لڑائیاں. باہر کیف جب لڑائی ہوئی تو کہنے لگے کہ صاحب ہمارا تو خاندانی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ہم تو اس کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. چلیے مت پڑھی. اور کہنے لگے نہیں، عداوت کا یہ عالم ہے کہ ہم فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے، اب ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ ہم مرحوم کو عذاب پہنچائیں. ہم نے کہا رے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، یہی کیا کم ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے، اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کہنے لگے نہیں ہمیں کچھ ایسا بتائیے. ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ. کہنے لگے بتائیے شراب کا اڈا کھول دیں مرحوم کی طرف سے.
جوئے کا اڈا کھول دیں ان کی طرف سے، شراب کا اڈا کھول دیں، غیبت کا بازار گرم کر دیں ان کی جانب سے۔ بھئی اللہ تو عادل مطلق ہے نا، اگر وہ ہمارا ثواب پہنچائے گا تو کسی کا عذاب بھی پہنچانا چاہیے کہ نہیں؟ کاش میرا جملہ واضح ہو، کسی کا عذاب بھی پہنچانا چاہیے۔ میں نے کہا پروردگار سماج مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچایا ہے، ویسے ہی اگر کوئی کسی کے لیے اعمال بد کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھوانا چاہے تو کہ یہ ہو جائے گا؟ آواز قدرت آئے گی، ہرگز نہیں، توجہ کیجئے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پروردگار کیوں نہیں ہوگا؟ کہ میں محبتوں کا پروردگار ہوں، نفرتوں کو پروان نہیں چڑھاتا۔ میں محبتوں کا پروردگار ہوں، میں نفرتوں کو پروان نہیں چڑھاتا۔ اگر اس عمل کو سماج میں رائج کر دیا جاتا تو نفرتیں آباد ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، پروردگار چاہتا ہے کہ دنیا میں محبتیں آباد ہوں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب خالق چاہتا ہے کہ محبتیں آباد ہوں تو نفرتیں پھیلانے والے مقصد الہی سے ہٹ گئے ہیں، دین کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، راہ الہی سے روگردانی کر گئے ہیں۔ اسی لیے ہم گودی میڈیا پہ لعنت کرتے ہیں کہ وہ نفرتیں پھیلاتی ہیں۔ تو اگر نفرت پھیلانے والا قابل لعنت ہے تو دین کا ٹھیکیدار ہو وہ بھی لعنتی ہے۔ ہاں، وہ دین کا ٹھیکیدار کیوں نہ بن جائے، لیکن نفرتیں اگر سماج میں پھیلا رہا ہے تو پھر قابل لعنت ہے۔ صرف اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے والے قابل لعنت نہیں ہے، ممبروں کے عرصے پہ بیٹھ کر نفرتیں پھیلانے والے بھی لعنت کی اتنے ہی مستحق ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں محبتوں کا پرچار کیا جائے، نفرتوں کو آماجگاہ نہ بنایا جائے، نفرتوں کو پروان نہ چڑھایا جائے۔ اس لیے کہ پوری دنیا اگر نفرت کی آگ میں جھلستی رہی تو پھر کائنات ختم ہو جائے گی۔ انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور محبتوں کے چراغ دنیا میں جلائے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا میرے عزیزوں، نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ پروردگار عالم نے آپ صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر تم سوچ رہے ہو کہ برائی کر کے کسی اور کے نامہ اعمال میں لکھ دو گے تو خبردار، برائی کرو گے تو ہم تمہارے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھیں گے، تمہاری طرف سے مرحوم کے نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کریں گے، اور ممکن ہے کہ مرحوم کی برائیاں بھی تمہاری برائیوں میں ضم کر دی جائے۔ اس لیے بچنا اس بات سے کہ نفرت پھیلائی جائے، بچنا اس بات سے کہ مرنے والے کے ساتھ عداوت رکھی جائے۔ اذکروا امواتکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر سے یاد کیا کرو، اپنے مرنے والے کو نیکی سے یاد کیا کرو، برائیوں سے یاد نہ کیا کرو۔ میرے عزیزوں، اب جب یہاں تک بات آ گئی تو ایک جملہ میں آپ سے اور کہہ دوں۔ ابھی مجھے پرچہ ملا 3 نام تھے، ہے نا؟ ابھی میں نے جو پرچہ پڑھا 3 نام تھے۔ بہت سی جگہ گجرات میں چلے جائیے تو پورا دفتر تھما دیتے ہیں، ہے نا؟ اور ایک جگہ میں ایک علاقے میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، وہاں جمعۃ الوداع میں مجلس تھی، قبلہ شفیع صاحب، جمعۃ الوداع میں مجلس تھی۔ ہر آدمی تبرک کی تھیلی لے کر آیا، ایک پرچہ لے کر آیا، مولانا سے کو پرچہ دیا، مولانا نے پرچہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد وہ تبرک تقسیم ہونے لگا۔ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے بھی پرچہ دیا، تھیلی کھولی اور تبرک تقسیم۔ پھر مولانا نے سورہ حمد کی دعوت دی، لوگوں کو پڑھیے، پھر لوگوں نے پڑھا، یہاں تک کہ تقریباً ماسٹر صاحب 7 لوگوں کا 7 پرچیاں تھیں، جس میں میکسیمم 10 نام تو رہے ہی ہوں گے، یعنی 70 آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھوائی گئی 7 مرتبہ۔ یہ حکومت ہی بنیوں کی نہیں ہے، لوگوں کا مزاج بھی بنیا گیری والا ہے۔ خالی سلطنتیں ہی بنیا گیری سے نہیں چلتی، کبھی کبھی لوگ بھی بنیا گیری کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ 7 لوگ 7 پرچیاں لے کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کیوں پڑھوا رہے تھے؟ اگر 7 آدمی پرچیاں دیتے، ایک سورہ فاتحہ پڑھوایا جاتا اور سب کو پہنچا دیا جاتا تو کیا نہ پہنچتا؟ مگر ہماری ذہنیت کیا ہے؟ میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں، جو بچے سوچتے ہیں۔ ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ایک سورہ حمد پڑھنے کا 1 کلو ثواب ہے، ایک سورہ حمد کا 1 کلو ثواب ہے۔ اب اس میں اگر 10 نام ہوں گے تو 100 گرام جائے گا، 2 نام ہوں گے تو 500 گرام جائے گا،
20 نام ہوں گے تو 50-50 گرام جائے گا. جیسے آپ نام بڑھاتے جائیں گے گرام کم ہوتا جائے گا. یہی تو سوچتے ہیں لوگ, ورنہ کیا ضرورت تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اتنے ہوں گے تو کم ہو جائیں گے؟ مجبوری یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ثواب کسی دکان سے نہیں ملنا ہے, ثواب کسی ادارے سے نہیں ملنا ہے, کسی عالم سے نہیں ملنا ہے, کسی بنیا سے ثواب نہیں ملنا ہے. ثواب ملنا ہے خالق سے, ثواب دینا ہے مالک کو. جس خزانے میں کمی ہوتی ہے وہ مخلوق کا خزانہ ہے, جس خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی وہ خالق کا خزانہ ہے. لہذا جب اس نے عطا کرنا ہے, علامہ جوادی مرحوم فرماتے ہیں کہ اگر جنت ہماری ملکیت میں ہوتی تو ایک کالونی ہوتی جس میں سارے ہمارے رشتہ دار ہوتے, اور غیر کو تو ہم آنے بھی نہ دیتے, اور اپنے لڑائی جن رشتہ داروں سے ہوتی انہیں تو پھٹکنے بھی نہ دیتے. اس لیے خالق نے جنت کی ضمانت بھی ان کے ہاتھوں میں دیا ہے جو چہرہ دیکھ کے سخاوت نہیں کرتے تھے, جو چہرہ دیکھ کے سخاوت نہیں کرتے تھے. ایسے افراد کے ہاتھ جنت دی گئی, انہیں مالکان جنت بنایا گیا ہے. میرے عزیزوں غور فرمائیے, جب یہاں تک بات آ گئی تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے اور کہہ دوں. دیکھیں ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں, ایصال ثواب کے بہت سے طریقے ہیں. آپ نے نماز پڑھی مرحوم کے لیے, وہ بھی ایصال ثواب ہے. آپ نے مرحوم کی جانب سے روزہ رکھا, وہ بھی ایصال ثواب ہے. آپ نے مرحوم کی جانب سے صدقہ و خیرات کیا, یہ بھی ایصال ثواب ہے. آپ نے کوئی مدرسہ بنوایا, یہ بھی ایصال ثواب ہے. کسی بچے کو پڑھوایا, یہ بھی ایصال ثواب ہے نا. تلاوت قرآن کی بزم آراستہ کیا آپ نے, یہ بھی ایصال ثواب. اور مجلس عزا منعقد کی, یہ بھی ایصال ثواب. میں کسی میں تقابلی جائزہ نہیں لے رہا ہوں, مگر فکری طور سے ایک گوشے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے گا. ہم نے نماز پڑھی, ایصال کر دیا. ہم نے روزہ رکھا, ایصال کر دیا. ہم نے تلاوت کی, ایصال کر دیا. ہم نے صدقہ و خیرات کیا, ایصال کر دیا. ہم نے مجلس عزا کی, ایصال کر دی. مگر میرے عزیزوں یاد رکھیے گا, ان سارے اعمال ایصال ثواب میں جو حیثیت مجلس کی ہے وہ کسی دوسرے عمل کی نہیں ہے. میں ان عمل کو کم نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس عمل کی حیثیت کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں. اس لیے کہ کوئی عمل آپ کیجئے, کہیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ معصوم نے فرمایا ہو تم مرحوم کے لیے مصلی عبادت بچھاؤ, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. تم روزہ رکھو, ہم تمہارے ساتھ روزہ رکھیں گے. تم بزم تلاوت قرآن سجاؤ, ہم تمہارے ساتھ آ کے قرات کریں گے. تم صدقہ و خیرات دو, خزانوں کے دہانے کھول دو, ہم تمہارے ساتھ مل کے خزانہ دیں گے. تم سارے اعمال کرو, اپنی جگہ ہے, مگر مجلس حسین کے لیے فرمایا تم مجلس عزا بچھاؤ فرش عزا کا, ہم آ جائیں گے. جس میں آل محمد کے آنے کی ضمانت ہے وہ مجلس ایصال ثواب ہے. وہ مجلس ایصال ثواب ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ حسین ابن علی کا کرم ہے, یہ زینب اولیاء مقام کا کرم ہے کہ مجلس ایصال ثواب, مجلسیں بھی اس بنیاد پر رکھی گئی ہیں. مجلسوں میں بھی یہ سارے عنوان رکھ دیے گئے. اب مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے تو تلاوت قرآن بھی ہو جاتا ہے, مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے تو نماز روزے کی تبلیغ بھی ہو جاتی ہے, نماز روزے کی طرف اشارہ بھی ہو جاتا ہے, نماز روزے کے ساتھ ساتھ خمس و زکوٰۃ کی تلقین بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس عزا وہ گلدستہ ہے جس میں ہر عمل کے پھول کو مہکایا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد العالم. لہذا مجلس ایصال ثواب, یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے میرے عزیزوں. مرحومہ کے ایصال ثواب کے مجلس ہے, موت کا ذکر ہونا ہے, اس لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے اب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. تبارک الذی بیدہ الملک, با برکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک ہے. دیکھیے عربی زبان کا ملک اور اردو زبان کا ملک الگ الگ ہے. عربی زبان کا ملک
اور اردو زبان میں جو ملک بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں جو ملک ہے وہ سرحدوں پہ تقسیم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب زمین پہ کھچی ہوئی لکیریں ضمیروں پہ کھچ چکی ہیں، میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب جو زمین پہ لکیریں کھینچی گئی تھی اب وہ ضمیر پہ کھنچ گئی ہیں، پہلے زمین پہ کھینچی تھی، اب تعصب و تنگ نظری کی وادیاں اتنی آباد کر دی گئی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں پھیلانے کے لیے تو غیر موجود ہے، صاحبان نظر کیوں نفرتیں پھیلا رہے ہیں؟ نفرتیں پھیلانے کا مقام نہیں ہے، محبتوں کی تعمیر کیجیے، محبتیں پھیلائیے۔ غور فرما رہے ہیں، لہذا ملک سے مراد وہ ملک نہیں ہے جس کی سرحدیں ہوں، ملک سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات، ایسی کائنات جس کی کوئی سرحد نہ ہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے جس کے قبضے میں کائنات ہوگی قانون کس کا چلے گا؟ اسی کا چلے گا۔ ارے جو زمین کے ٹکڑوں کو تقسیم کر کے حکومت کو نافذ کر بیٹھے ہیں، جب حکومت ان کی ہے تو نظام کس کا چلتا ہے؟ نظام انہی کا چلتا ہے نا۔ اچھا، جو نظام دنیا بناتی ہے، جس نظام میں انسان رہتا ہے، اس نظام کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ آپ ہندوستان کی پرامن فضا میں رہتے ہیں، ہندوستان کے بنائے ہوئے سارے قوانین آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے ان میں عقلائیت ہو یا نہ ہو، آپ کو ماننا ہے، چاہے اس کا عقل سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، آپ کو ماننا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ایسے کون سے قانون جس میں عقل سے کوئی تعلق نہیں؟ بھائی لال لائٹ پہ آپ کو رکنا ہے، گرین سگنل پہ آپ کو چلنا، اس سے عقل کا کیا تعلق ہے؟ عقل سے کوئی تعلق ہے اس قانون کا؟ بس قانون بنا دیا گیا ہے کہ گرین لائٹ جلے تو چل پڑنا، لال لائٹ جلے تو آپ رک جانا، پیلی لائٹ جلے تو بریک مارنا، تیاری کر لینا، یہی تو بتایا گیا نا قانون۔ کوئی ہے جو اس قانون کو چیلنج کرے کہ نہیں صاحب گرین لائٹ پہ نہیں رکنا ہونا چاہیے، رکنے کے لیے جو ہے گرین لائٹ ہونی چاہیے اور لال لائٹ پہ جو ہے چلنا چاہیے؟ کوئی کہے گا؟ ہر آدمی کہے گا بھائی ملک نے قانون بنایا ہے، آپ ملک میں رہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری قانون پر عمل کرنا ہے، قانون میں مین میخ نکالنا نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، قانون کی باریکیوں سے آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تمام تر قوانین تسلیم کرتے ہیں، چاہے عقل مانے یا نہ مانے، مگر جب دین کے قوانین کی باری آتی ہے تو پوچھتے ہیں مولانا مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، عشاء کی 4 رکعت کیوں ہے، یہ نماز 5 حصوں میں تقسیم کیوں ہے، نماز 5 وقت میں تقسیم کیوں کر دی، روزہ ایک ساتھ کیوں رکھ دیا؟ عجیب مصیبت ہے، روزے ایک ساتھ رکھ دیے تو پریشانی، نماز تقسیم کر دی تو پریشانی۔ کہتے ہیں نماز جیسے تقسیم ہے روزے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہنے لگے 15 دن کے روزے جاڑوں میں رکھ دیتے، 15 بارش میں رکھوا دیتے، مسئلہ گرمی کا آتا ہی نہ۔ پروردگار عالم نے سارے روزے گرمی میں رکھ دیے۔ جب روزے ایک ساتھ رکھ دیے تو پریشانی، نماز الگ الگ کر دی تو ایک ہی وقت میں کر دیا ہوتا 17 رکعت، اٹھتے پڑھتے سو جاتے، چھٹی ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی بھی طور سے راضی نہیں ہے، نماز تقسیم کر دی تو مصیبت، روزے جمع کر دیے تو مصیبت۔ اب اچھا مجھے ایک بات اور بتا دیجئے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں قانون اسی کا چلتا ہے نا؟ توجہ، قانون اسی کا چلتا ہے، اسی قانون کو تسلیم کرنا ہے، بہت توجہ، اسی قانون کو تسلیم کرنا ہے۔ ٹھیک، اب آپ مجھے بتائیے کسی ملک میں قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی انعام ہے؟ ٹرین سے ٹکٹ لے کے چلنا ہے اکبر پور سے لکھنؤ تک، آپ لکھنؤ میں سروس کرتے ہیں 20 سال سے، روزانہ اکبر پور سے لکھنؤ ٹرین سے جاتے ہیں ٹکٹ لے کے، 20 سال کی پوری لائف میں، اس ملازمت کی زندگی میں کبھی آپ بغیر ٹکٹ کے نہیں چلے، ریلوے آپ کو انعام دے گا؟ ہاں، ریلوے میں آپ کو کوئی انعام دیا جائے گا؟ نہیں جی، کیوں؟ ہمیشہ آپ لال لائٹ پر رکتے ہیں، گرین لائٹ پہ چلتے ہیں، ہمیشہ آپ ٹریفک سگنل کے قانون کی پالن کرتے ہیں، ٹریفک سگنل کی طرف سے آپ کو کوئی انعام ملے گا کہ آپ نے نیکی کی؟ اچھا ایک دن سگنل توڑ کے چلے گئے، آ گئے کیمرے میں، ہر جانا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ روز آنا ٹکٹ لے کے جاتے تھے، ٹی ٹی کبھی نہیں ملتا تھا، ایک دن جلدی میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گئے،
پکڑ لیا اسی دن ٹی نے، چھوڑے گا آپ کو؟ کیوں؟ آپ نے جرم کیا ہے۔ توجہ، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے قانون کی مجبوری یہ ہے کہ جرم کرتے ہی سزا فوراً دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجرم کے بھاگنے کے اندیشے ہیں۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ ہم نے پوچھا بھائی سزا کیوں دے رہے ہو، تھوڑی مہلت دے دو۔ کہا نہیں، فوراً۔ کہا مہلت کیوں نہیں دیتے؟ کہا مہلت دیں گے آپ بھاگ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ حکومت کتنی بھی قوی ہو جائے، مجرم کو گرفت میں رکھنے میں، قابو رکھنے میں ناکام ہے۔ اس لیے عمل کے نتیجے پر انعام نہیں دیتی، مگر جرم پہ سزا فوراً دیتی ہے۔ مگر وہ جس کائنات کا مالک ہے، اس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ سنو، میرے ملک کا قانون یہ ہے، اگر تم ایک نیکی کرو گے میں 10 گنا ثواب عطا کروں گا، اگر ایک برائی کرو گے تو ایک ہی برائی کے بدلہ ایک ہی سزا سے دوں گا، مگر وہ بھی اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، شاید جرم کے بعد تمہیں توفیق توبہ ہو جائے، شاید تمہیں توفیق توبہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین پر عمل کرنا اگر ضروری ہے تو جس مالک کے ملک میں رہتے ہیں کیا اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ اگر دنیا کے بتائے ہوئے واجبات پر آپ عمل کر رہے ہیں تو قدرت کے بتائے ہوئے واجبات پر عمل کرنا، اور یاد رکھنا اس نے سزا کے لیے چھوڑ دیا ہے تمہیں، فوراً تمہیں سزا نہیں دی ہے۔ اگر نماز نہ پڑھی ہوتی، پیشانی پہ لکھ کے آ جاتا تو تم رسوا ہو جاتے، چوری کے بعد تمہارے ماتھے پہ چوری کا لفظ لکھ کے آ جاتا تو تم رسوا ہو جاتے، اگر ڈکیتی کے بعد تمہارے ہاتھوں پہ لکھ دیا جاتا کہ تم ڈکیتی کر کر آئے ہو تو تمہیں رسوائیاں ہوتی۔ اللہ عزتوں کا پروردگار تمہیں سماج میں عزتیں دینا چاہتا ہے۔ تم برائیاں کرتے ہو وہ چھپاتا رہتا ہے، تم برائیاں کرتے ہو وہ پردے ڈالتا رہتا۔ مالک کیوں پردے ڈال رہا؟ کہا میں ستار العیوب ہوں، اس انتظار میں ہوں کہ بندہ میری دہلیز پر آ کے توبہ کر لے۔ توبہ کا دروازہ میں نے کھول رکھا ہے، توبہ کر لے۔ جب انسان توبہ کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، مگر یاد ہے کہ مجھے توبہ پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، مگر ایک روایت کے فقرے آپ کو بتانا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کب توبہ کریں؟ کہا جب چاہو توبہ کریں۔ کہا اگر زندگی کے آخری لمحے میں بھی تم نے توبہ کر لی، موت سے پہلے تم نے توبہ کر لی، تمہاری توبہ قبول اگر بارگاہ پروردگار میں ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو گئے۔ لیکن پھر ٹھیک ہے، زندگی بھر گناہ کرتے رہیں، جب موت آئے گی تو توبہ کر لیں گے۔ اس نے کہا جب زندگی گزارتے رہیں جیسے گناہوں میں، جب وقت آئے گا کہ بس اتنا اور بتا دو کہ موت کب آئے گی یہ معلوم ہے تمہیں؟ جب تمہیں نہیں معلوم موت کب آئے گی تو جب ارادہ توبہ ہو جائے اسی دن بارگاہ خدا میں توبہ کر لیں۔ میرے عزیزوں، محسوس کیا آپ نے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ پروردگار وہو علی کل شیء، وہ ہوا کی طرف اشارہ ہے، اور وہ پروردگار کون ہے؟ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلے تو لفظ ہوا سے اشارہ ہے۔ دیکھیے پوری قرآن مجید کی آیات کا آپ جائزہ لیں، کہیں بھی پروردگار کے وجود کو ثابت نہیں کیا گیا، وجود کو فرض کیا گیا ہے، وحدت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قل ہو اللہ احد، رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر سوائے خدا کے۔ خدا یہ نہیں کہ اللہ موجودن، اللہ واجدن، اللہ یوجدن، کوئی لفظ وجود کے بارے میں نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات واجب کا وجود انسان کے ذہن میں پروردگار نے فطرت میں ودیت کر دیا ہے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ چھوڑیے ذہن انسانی کی بات تو دور چلی جائے گی، جانوروں تک کے اندر قدرت نے وجود الہی کا عقیدہ دیا ہے، وجود الہی کا عقیدہ جانوروں تک میں ودیت کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی چڑیا، گوریا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ذہن میں بھی مالک کے وجود کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ اپنی کتاب الشفا میں ابو علی سینا فرماتے ہیں، حکیم ہیں، بہت بڑے حکیم ابو علی سینا، ایک فلسفے کی معرکۃ الآراء کتاب ہے ان کی، کتاب الشفا کے نام سے۔
اس میں انہوں نے کئی واقعات ذکر کیے، ان میں ایک واقعہ ہمارے استاد مولانا ازدار صاحب پڑھا کرتے تھے، ان سے میں نے سنا تھا، یہ واقعہ اس کتاب میں درج ہے۔ وہ پڑھتے تھے کہ ابو علی سینا علی الصباح، صبح ہی صبح مارننگ واک کے لیے، صبح صبح ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس درخت پہ گوریا اور چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے، اور ایک سانپ ہے جو دھیرے دھیرے اس گوریا کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں سے چڑیا آئی اور اس نے سانپ کے اوپر حملہ کیا۔ جیسے ہی سانپ پہ حملہ کیا تو سانپ نے الٹے اسی پر حملہ کر دیا۔ ظاہر ہے جب سانپ نے حملہ کیا تو اس کے زہر کا اثر چڑیا اپنے گوریا میں پیوست ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس زہر کے مضر اثرات کو اپنے جسم میں پایا، فوراً جو ہے وہ زمین پر آئی اور ایک چکر لگایا، اور چکر لگا کے ایک پودے کے قریب پہنچی، اور اس پودے سے اپنے جسم کو ایسے ملا، اور ملنے کے بعد پھر وہ تیار ہوئی، اور پھر واپس سے جا کے اس نے اس چڑیا کے اوپر، اس چڑیا نے جا کے پھر اس سانپ پر حملہ کیا۔ ابو علی سینا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، چڑیا گئی، دوبارہ حملہ کیا، پھر سانپ نے اس پر حملہ کر دیا، پھر یہ آئی اڑتی اڑتی اور اسی پودے سے اپنے آپ کو مس کیا، اور مس کر کے اور واپس اس پر حملہ کیا، تیسری بار پھر حملہ کیا اس نے، اور اسی طرح سانپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ گوریا اپنے بچوں کو بچانا چاہ رہی تھی۔ توجہ کیجئے، اب میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ گوریا اپنے وجود میں بہت مختصر سی طاقت ہے، اور سانپ تو سانپ ہے جی، آستین میں بھی پالے جاتے ہیں، ہے نا؟ سانپ ہے جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کمزور پر حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ احمقانہ جملہ ہے کہ نہیں کہ آستین میں سانپ ہے؟ سانپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس گوریا پہ حملہ کر رہا ہے، مگر گوریا ہے کہ سانپ کے زہر کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کا علاج کرتی ہے اور پھر حملہ کر دیتی ہے۔ گویا یہ چڑیا اپنی ناتوانی میں یہ بتا رہی ہے کسی بڑی طاقت سے مروب نہ ہونا جب تک خدا پہ بھروسہ ہے۔ ایک ذات پہ جب تک تمہیں بھروسہ ہے، کسی طاقت سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سانپ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھے تو سمجھتا رہے، جن کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ سپر پاور ان طاقتوں کو نہیں سمجھتے بلکہ ذات واجب کو سمجھتے۔ توجہ کیجئے گا، ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ اس پودے میں تریاق ہے، زہر کا توڑ موجود ہے۔ کہتا میں نے وہی کیا، اس پودے کو اٹھایا، اب وہ چڑیا تیسری مرتبہ آئی اور وہ تڑپ کے وہیں مر گئی، اور میں اس پودے کو لے کے گیا اپنی لیبوریٹری میں، اور میں نے اس کو تلاش کیا اور اس میں سے نکالا تو اس میں تریاق مجھے ملا، زہر کا توڑ۔ واقعہ تو ختم ہو گیا، لیکن ابو علی سینا کہتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اتنے درختوں میں سے، اتنے پودوں میں سے اسی پودے میں تریاق ہے، زہر کا اثر ہے، اس چھوٹی سی گوریا کے چھوٹے سے بھیجے میں کس نے ڈالا؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا، اس چھوٹے سی چڑیا کے چھوٹے سے مغز میں یہ علم کس نے دے دیا کہ اسی پودے میں زہر کا توڑ اور تریاق موجود ہے؟ کہنے لگے بس اس واقعے سے میری سمجھ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ وہ خالق اور مالک ہی تو ہے جس نے اتنے سے پرندے کو بھی بتایا تیرے لیے نقصان دہ کیا ہے، تیرے لیے فائدہ مند کیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے لیے نقصان دہ کیا ہے، تیرے لیے فائدہ مند کیا ہے، دواؤں کو علاج کس میں رکھا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے، جب پروردگار عالم نے گوریا کے چھوٹے سے دماغ میں اپنے وجود کے ساتھ ساتھ اتنا علم رکھا ہے کہ کیا کھانے سے کیا اثر ہوگا، تو کم سے کم انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حلال کا اپنا اثر ہے، حرام کا اپنا اثر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ جی، حرام کا اپنا اثر ہے، حلال کا اپنا اثر ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک جملے میں اور کہہ دوں، حرام خوری کے اثرات یوں تو پتہ نہیں چلتے، مگر وقف خوری کے انجام نے حرام خوری کے اثرات بھی دکھا دیے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، جنہوں نے ابھی ابھی زمینیں غصب کرنا شروع کیا ہے، جنہوں نے ابھی ابھی وقت کھانا شروع کیا ہے، جنہوں نے ابھی ابھی مال لوٹنا شروع کیا ہے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے پاس کوئی تصویر نہیں تھی،
مگر اب وقت خوری کی ایک تصویر ہے، جس تصویر میں سب کچھ تیاگنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان تیاگی بنتا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، تب جا کے انسان کسی منزل پر آتا ہے۔ حرام خوری کا نتیجہ یہ ہے کہ دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی جاتی ہے۔ قرآن بدلنے چلا تھا، خود بدل گیا۔ جس جیل سے بچنے چلا تھا وہاں سے بھی نہیں بچ سکا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لہذا حرام خوری، غصب اور وقت خوری کے نتائج کیا ہیں؟ یہ عبرت ہے صاحبان امر کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ اب تو عقل سے سوچ لو اور سمجھ لو کہ حرام خوری اور وقت خوری کے نتیجے میں نہ اولاد آپ کی رہ جاتی ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور دیکھیے، نیک اولاد اگر ہے تو پہلے غاصب کی نیک اولاد اپنے باپ کی نہ رہی۔ کل ہی تو مرگ گزرا ہے، اول کا صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ظالم اول کے مرگ کی تاریخ کل ہی تو گزری ہے بھائی، دسترخوان آپ نے نہیں کیا کیا؟ واضح ہے کہ نہیں؟ اب اس سے زیادہ تو کھل کے نہیں پڑھ سکتے شریف صاحب میں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ کون ہے؟ غاصب اول کا بیٹا علی کے صلب میں کیوں کہلایا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ علی کے صلب میں کیوں کہلایا؟ کہ غصب کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر نیک اولاد ہے تو باپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ پروردگار ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین شخص کون سا ہے۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا۔ امتحان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے سماج میں جو امتحان ہوتا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے؟ مولانا تصدیق صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ ہمارے سماج میں جو امتحان ہوتا ہے اس امتحان کا لازمہ کیا ہے؟ ہمارے سماج میں امتحان کا اسکول ہو، کالجز ہوں، جو بھی ہوں، آن لائن سے ہٹا کے آف لائن جو امتحان ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسکیم آؤٹ کی جاتی ہے۔ فلاں ڈیٹ میں، فلاں تاریخ میں، فلاں مضمون کا امتحان ہوگا، ٹھیک؟ یہی طریقہ ہے امتحان کا۔ اسکیم آؤٹ، پرچے محفوظ۔ بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسکیم آؤٹ، پرچے محفوظ۔ اس تاریخ میں اس کتاب کا امتحان، اس تاریخ میں اس کتاب کا امتحان۔ کیا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس تاریخ میں اس کتاب کا امتحان ہوگا تو ہم یہ سوالات پوچھیں گے آپ سے؟ ہاں، نہیں پوچھا جاتا۔ اچھا، اگر سوالات بتا دیے جائیں، اگر کسی جگہ پر سوالات پرچہ آؤٹ کر دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ صاحب ہم آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے، سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا کیونکہ مجھے اس جواب سے آگے کام لینا ہے۔ اگر پرچہ آؤٹ کر دیا جائے، آپ کا بچہ ہے اور پرچہ آؤٹ ہو گیا، اس کے بعد بھی یہ فیل ہو جائے، آپ اسے سزا کا مستحق سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھریے جلدی سے، اسے سزا کا مستحق سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا پرچہ آؤٹ ہو جائے، لکھے اور پھر بھی فیل ہو جائے، اس سے زیادہ نالائق آدمی ہوگا دنیا میں؟ اب میں آسان کر دوں، اس سے زیادہ نالائق بچہ کوئی ہوگا، طالب علم کوئی اس سے زیادہ نالائق ہوگا جسے سارے پرچوں کا علم ہو جائے، سارے سوالات معلوم ہو جائیں، اور سوالات کے معلوم ہونے کے بعد بھی وہ فیل ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، اگر وہ بچہ سوالات نہیں بتائے گئے اور پاس ہو گیا تو انعام ہے کہ نہیں؟ تو آپ انعام، سوالات بتائے تھے پھر پاس ہو گیا تو انعام کی ضرورت ہے؟ کون سا کمال کیا؟ جوابات تو سوالات تو سب بتائی دیے تھے، نہیں توجہ کر رہے آپ؟ سوالات جوابات تو سب بتائی دیے گئے تھے، اب پاس ہوئے تو کون سی نوائی کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ کون سا بڑا کام کر دیا، کون سا تیر مار لیا؟ سارے سوالات پتہ تھے، جوابات پتہ تھے، ہو گیا، اب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان، توجہ کیجئے گا، امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اسکیم آؤٹ کی جاتی ہے، پرچے محفوظ کیے جاتے ہیں،
یہ بتایا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو امتحان ہوگا، یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ امتحان میں کیا پوچھا جائے گا۔ اچھا، ایک خامی سن لیجئے ہمارے امتحان کی، جو نیچرلی ہے، فطری ہے۔ ہمارے امتحان کی ایک خرابی یہ ہے کہ ہمارے اس امتحان میں رات بھر پڑھنے والا طالب علم صبح کو فیل ہو سکتا ہے، امکان ہے فیل ہونے کی۔ کیوں؟ کیسے؟ آپ پوچھیں گے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، رات بھر ایک طالب علم نے پڑھا، کتاب پڑھی، کچھ چیپٹرز چھوڑ دیے، کچھ پیراگراف چھوڑ دیے، کچھ ورق چھوڑ دیے، صفحات پیجز چھوڑ دیے جو سمجھ میں نہیں آئے، صبح اتفاق سے پرچہ اسی پیراگراف میں سے آ گیا جو چھوڑا تھا، اسی پیجز میں سے آ گئے سوالات جو چھوڑے تھے، تو یہ رات بھر پڑھ کے فیل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک طالب علم رات بھر آرام سے سویا، نماز صبح پڑھی، 2 گھنٹے پڑھنے لگا، یہ پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ نماز پڑھی ہے اس لیے نہیں، بلکہ 2 گھنٹہ اس نے پڑھا ہے۔ 2 گھنٹے میں پوری کتاب تو پڑھی نہیں جا سکتی تھی، خاص چیپٹرز دیکھ لیے، خاص پیراگراف دیکھ لیے۔ اب ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہوں، صبح پرچہ اسی پیراگراف میں سے پھنس گیا، پھنس گیا، اب آ گیا تو نہیں کہہ سکتے ماسٹر صاحب، پھنس گیا، تو یہ پاس ہو جائے گا کہ نہیں؟ رات بھر پڑھنے والا فیل ہو سکتا ہے، 2 گھنٹہ پڑھنے والا پاس ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے امتحان کی خامی ہے، مجبوری ہے، کریں کیا، اور کوئی حل بھی نہیں ہے اس کا۔ توجہ، تو امتحان ایک ہی طریقے کا ہے، اسکیم آؤٹ، پرچے محفوظ۔ پروردگار تو بھی ایسے امتحان لے گا جیسے ہم زندگی بھر دیتے آئے ہیں؟ کہ نہیں، میں تمہارے امتحان سے اپنے امتحان کا نظام بالکل الگ رکھوں گا۔ مالک کیسے الگ رکھے گا؟ کہ تمہارا نظام امتحان یہ ہے، پرچے محفوظ، اسکیم آؤٹ۔ ہمارا طریقہ اس کے برعکس ہوگا، ہمارے پرچے آؤٹ، اسکیم محفوظ۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ مالک کون سے پرچے آؤٹ؟ کہ جب قبر میں آؤ گے ہم پوچھیں گے من رب کا، من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ سارے سوالات ہم پوچھیں گے۔ پروردگار پرچے تو نے آؤٹ کر دیے، سوالات تو ہمیں بتا دیے، یہ بھی بتا دے یہ امتحان ہوگا کب؟ کہ تم نے پرچے محفوظ کر کے اسکیم بتائی تھی، ہم نے پرچے تمہیں بتا کے اسکیم اپنے پاس رکھ لی ہے۔ امتحان تو ہم تمہارا لیں گے، مگر جب تم چاہو گے جب نہیں لیں گے، جب ہم چاہیں گے تو ہم لیں گے۔ ہم نے کہا معبود اس امتحان میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ پتہ نہیں امتحان ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں تو امتحان لے گا کہ نہیں؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت سے آشنا ہونا ہے۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا اسے کہاں موت آنا ہے، خشکی میں مرنا ہے کہ تری میں مرنا ہے، اپنوں میں مرنا ہے کہ غیروں میں مرنا ہے، میدان میں مرنا ہے یا گھر میں مرنا ہے، تمہیں مرنے کی کوئی جگہ نہیں بتائی گئی ہے۔ پروردگار یہ موت محفوظ کیوں رکھی گئی؟ کہ تمہارے امتحان سے ہمارا امتحان جدا رہنا چاہیے۔ تم اسکیم آؤٹ کر کے پرچے محفوظ کرتے ہو، ہم نے پرچے آؤٹ کر دیے، اسکیم محفوظ کر لی ہے۔ اب زندگی کے ہر مرحلے میں تیاری کر کے آنا کہ جب قبر میں آنا ہم پوچھیں گے، جب قبر میں آؤ گے ہم پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو سوالات بتا دیے کہ نہیں؟ ارے چھوڑیے، خالی بتا ہی نہیں دیے، پوری نقل کروائی ہے۔ نہیں یاد آیا آپ کو؟ آ گیا؟ ایک بار نہیں، 2 بار، ایک بار نقل نہیں کروائی، 2 بار نقل کروائی آپ سے۔ ہے کوئی ایسا امتحان؟ اتنا مہربان ممتحن ملے گا کائنات میں کہ پرچہ لینے سے پہلے بھی 2 مرتبہ کہ اور پڑھ لو اور یاد کر لو۔ نقل کا تو لفظ میں نے استعمال کیا، ورنہ یہاں تو پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی امتحان شروع کہاں ہوا؟ ابھی تو موت آئی ہے نا، ابھی تو نہا دھو کے امتحان گاہ میں پہنچے ہیں آپ۔ ابھی ممتحن نے اپنے نمائندوں سے کہا کہ بسم اللہ کرو، کہا ابھی اسے تھوڑی دیر اور پڑھ لینے دو۔ پروردگار یہ تھوڑی دیر پڑھنے کی مہلت کس کے لیے ہے؟ کہا جو پڑھے لکھوں سے وابستہ ہیں۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ مالک جو پڑھے لکھوں سے وابستہ ان کے لیے، کہا ان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ ہے،
کہ وہ پڑھ کر آئیں۔ مالک کیا پڑھ کر آئیں؟ کہا ان پڑھے لکھوں کا نام ہی پڑھ کے آ جاؤ، یہی کافی ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، کیا پڑھنا ہے؟ کہا بتاؤ دین کون سا ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے، کیا حق ہے کیا ناحق ہے، سب بتایا جا رہا ہے۔ پروردگار اتنا تو مجھے بتا دے کہ یہ تو عجیب و غریب امتحان ہے، ابھی ہم میدان امتحان میں پہنچے ہیں، اوپر سے ایک مولوی صاحب ہیں جو عربی میں پڑھا رہے ہیں، پھر وہ پڑھانے کے بعد تھوڑی دور ہو چلے گئے، پھر ایک آدمی وہیں پڑھا رہا ہے، لوگ دور چلے گئے ہیں، قبر بند ہو گئی ہے، لیجیے امتحان گاہ بند ہو گئی ہے، ابھی تک تو اوپن تھا، ابھی تو آئے تھے یا نہیں آئے تھے پتہ نہیں، ابھی پڑھایا جا رہا تھا، لیکن جب قبر بند ہو گئی تو اب تو نمائندے آ گئے نا، پروردگار اب تو نمائندے آ گئے ہیں، اب ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، اگر ایک باپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچہ جو پرچہ کر رہا ہے اسے سوالات پہلے بتائے جا چکے ہیں تو باپ کی نظر میں پاس ہونے کی اہمیت تھوڑی بڑھ جائے گی۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا، پروردگار یہ بندہ بتا رہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، مالک یہ تو بتا دے یہ کرم کیوں، یہ رحم کیوں؟ توجہ، کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے قبلہ یہ اتنے آسان سوال قدرت نے کیوں رکھے؟ اتنے آسان سوال قدرت نے کیوں رکھے؟ کہا یہ تمہیں آسان لگ رہے ہیں جب تک تم پر تمہارے جسم پر کوئی مصیبت نہ پڑے، تمہاری روح پر کوئی پریشانی نہ ہو، تمہیں سخت سوال بھی آسان لگتے ہیں، مگر جب جسم پر مصیبتوں کا انبار آ جائے تو سامنے کی باتیں بھی تمہیں سجھائی نہیں دیتی۔ تم دنیا چھوڑ کے جا رہے تھے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ تم وادی قبر میں جا رہے تھے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ تم تاریک گھر میں جا رہے تھے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی؟ یہ کرم ہے اس کریم پروردگار کا کہ جو تمہاری فطرتوں سے آشنا ہے، اسے معلوم تھا اتنی مصیبتوں کے بعد تم سامنے کے سوالات کا جواب دے دو، یہی تمہاری بندگی کے لیے کافی ہے، یہی تمہاری بندگی کے لیے کافی ہے۔ سخت سوال کی تو جا ہی کہاں ہے، یہ آسان بھی تم بتا لے جاؤ اس ماحول میں، اس مرحلے میں، اس پوزیشن میں، اس کیفیت میں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پروردگار یہ اوپر سے بندہ پڑھا رہا ہے، یہ بندہ نیچے سے جواب دے رہا ہے، یہ فرشتے پوچھ رہے ہیں، یہ فرشتے تو روز اول سے کہہ چکے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنا دے، اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا، جو خونریزی کرے گا، یہ دعوی خلافت میں پہلے ہی آگے تھے، اور بندگی سے ایک عجیب سی الجھن ان کو تھی کہ آدم کو کیوں بنا رہا ہے، ہمیں بنا دے۔ یہی فرشتے پھر قبر میں اتر گئے ہیں اور یہ پوچھ رہا ہے، اوپر سے کوئی جواب دے رہا ہے، مالک ہماری عزتوں کا کیا ہوگا؟ کہا گھبراؤ نہیں، میں عزتوں کا پروردگار ہوں، میں نے یہ جوابات جو تم تک پہنچے ہیں ان سے ان فرشتوں کو بھی محروم رکھا ہے، ان فرشتوں کو نہیں بتایا۔ مالک کیوں نہیں بتایا؟ کہ تمہاری عزت کے خاطر، اللہ تمہاری عزت کے خاطر۔ اے بندہ خدا، اب تو اپنی عزت کو پہچان کہ تیرا رب تجھ پر کتنا مہربان ہے اور تو اپنے رب کا کتنا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اس لیے ایک جگہ نہیں قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، کتنا کریم ہے قسم خدا کی۔ ہم نے ذات واجب جو کریم پروردگار ہے ہمارا، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانے کو تیار ہیں، ہم ایرے غیر نتو خیرے کے دروازوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں، مگر نہیں مانگتے تو اپنے رب سے نہیں مانگتے، نہیں مانگتے تو اپنے خالق سے نہیں مانگتے، نہیں مانگتے تو اپنے مالک سے نہیں مانگتے ہیں۔ جس آڑے شاڑے کانے کے دروازے پہ دنیا نے بھیج دیا ہم چلے گئے، جس تعویذ گنڈے کے پاس ہمیں بھیج دیا گیا ہم چلے گئے، جس جادو ٹونا کے پاس ہمیں دھکیل دیا گیا ہم ڈھکیل کے چلے گئے۔ ان سے مانگ لو، ان سے مانگ لو، ان سے مانگ لو، جو خود ہی بھکاری ہوں اوروں کو وہ کیا دیں گے؟
جن کے پلے میں خود کچھ نہیں ہے وہ آپ کو کیا دیں گے؟ جو خود محتاج ہیں وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اگر مانگنا ہے تو اس مطلق سے مانگو، اس غنی مطلق سے مانگو، اس مالک سے مانگو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہاری بساط نہیں ہے خالق کی عظمتوں سے مانگنے کی، تو ان کو وسیلہ بنا لو جو خالق کی بات ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے، 2 جملے زندگی میں سنوارنے کے لیے کافی ہے، توکل ذات واجب پر ہو، توسل آل محمد سے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دولت مند کے دروازے پہ کسی کی دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توسل آل محمد سے کرو، توکل ذات واجب پہ کرو۔ گھبراؤ نہیں، مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے بڑھنے دو، مصیبتیں جتنی آ رہی ہیں آنے دو، اس لیے کہ تمہارا رازق پتھر کا بنا نہیں ہے، تمہارا رازق حلوے کا بنا نہیں ہے، تمہارا رازق بے جان نہیں ہے، تمہارا رازق نابینا نہیں ہے۔ تمہیں جو رزق دینے والا ہے وہ ہر قسم کا رزق دے سکتا ہے۔ رزق خیال بھی تمہیں دے گا، رزق سخن بھی تمہیں دے گا، رزق مال بھی تمہیں دے گا، رزق اولاد بھی تمہیں دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مانگنا ہے تو بھکاریوں سے نہ مانگو، غنی مطلق سے مانگو، ان سے مانگو جن کو وسیلہ قدرت نے بنایا ہے، اس کنبے سے مانگو جس دروازے پہ طلب سے سوا دیا جاتا ہے۔ ایک روٹی تو فقیر مانگتا ہے دروازے پر، مگر یہ آل محمد کا کرم ہے۔ ایک روٹی مانگنے ایک فقیر آیا تھا، آل محمد نے پورے کنبے نے اٹھا کے روٹیاں دے دی۔ یا آل محمد سے کوئی پوچھے، آل محمد سے کوئی پوچھے، آل محمد سے کوئی پوچھے کہ ایک روٹی کے بدلے اتنی روٹیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہا طلب پر طلب کے اعتبار سے دیا جائے تو تمہارا دروازہ ہے، طلب سے ماں سوا دیا جائے تو آل محمد کا دروازہ ہے۔ طلب پر دیا جائے تو تمہاری دہلیز ہے، ہاں طلب سے ماں سوا دیا جائے تو ہماری دہلیز ہے۔ ایک فقیر ایک روٹی مانگنے آیا تھا، مگر حسنین نے روٹیاں بڑھا دی، فاطمہ زہرا نے روٹی بڑھا دی، علی مرتضیٰ نے روٹی بڑھا دی۔ حد یہ ہے کہ گھر کی کنیز فضہ نے روٹی بڑھا دی۔ یہ اتنی روٹیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ دنیا کو سخاوت کا دروازہ بتایا جا رہا ہے، سخاوت کا درس دکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا حاتم بہت سخی تھا، مولانا کہا کتنا سخی تھا؟ کہا اتنا سخی تھا 7 دروازوں سے دیتا تھا۔ مولانا کہا یہ کون سی سخاوت ہے کہ 7 دروازوں سے دیتا تھا؟ ایک دروازے سے اتنا دے دیتا کہ پھر دوسرے دروازے پہ جبین عقیدت جھکانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک دروازے سے اتنا دے دیا جاتا۔ تو غیروں سے مانگو گے تو اتنا بھی نہ ملے گا، مگر ان سے مانگو گے جن کے قبضہ قدرت میں مالک نے پوری کائنات دے دی ہے، جنت جن کو دے دیا، پوری کائنات جن کے وجود کی برکت سے خلق کی گئی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تم نہ ہوتے کائنات نہ بناتا۔ یہ کائنات بنی ہے نبوت کے صدقے میں، نبی کو پیدا کیا ہے، آل محمد کو پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کو بنانے کی ضرورت نہ تھی اگر آل محمد کو خلق نہ کیا جاتا۔ جنت ان کی ہے، سلسبیل ان کا ہے، کوثر ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے۔ جسے جو لینا ہو وہ آل محمد کے دروازے سے جائے گا تو بارگاہ خداوندی تک پہنچ جائے گا۔ بس میرے عزیزوں، کاش امت نے اس دروازے کی اہمیت سمجھی ہوتی، کاش نبی نے 9 مہینے تک، روایات میں 6 مہینے اور 9 مہینے کا لفظ ہے، 9 مہینے تک جس دروازے پہ جا کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام۔ مولا یہ روزانہ تاریخ میں لکھا ہے نبی کریم 5 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازوں سے پہلے اور 5 نمازوں کے بعد، یعنی تقریباً دن میں 10 مرتبہ در زہرہ پر یہ سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت۔ مولا بار بار اس دہلیز پر سلام کیوں دے رہے ہیں؟ کہ کائنات کو بتا رہا ہوں نبیوں کا سردار جس دروازے پہ آتا ہے وہ فاطمہ کا دروازہ ہے، نبیوں کا تاجدار جس دروازے پر آتا ہے وہ فاطمہ کا دروازہ ہے، یہ فاطمہ کا عظیم دروازہ ہے۔ ہاں یہی وجہ ہے کہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کر آئے ہیں، جب آگ و لکڑیاں لے کے لوگ آئے ہیں
تو تاریخ کہتی ہے کسی نے اعتراض کیا کہ دروازہ کھولنے صدیقہ طاہرہ کیوں گئی تھی، فاطمہ زہرا کیوں گئی تھی؟ دروازہ علی کو کھولنا چاہیے تھا، علی کو آگے بڑھ کے دروازہ کھولنا چاہیے تھا۔ ہاں عزیزوں، علی جا رہے تھے دروازہ کھولنے، فاطمہ نے روک دیا، صدیقہ طاہرہ نے روک دیا، کہا یا علی دشمن بیعت لینے کے لیے آیا ہے، تلواروں کے ساتھ آیا ہے، آگ لگانے کے ارادے سے آیا ہے، یا علی آپ دروازہ کھولنے جائیں گے مردوں میں بات بڑھ جائے گی، نوبت جنگ تک آ جائے گی۔ رسول کی بیٹی نہیں چاہتی کہ در فاطمہ پر جنگ شروع ہو جائے۔ فرماتی ہیں فاطمہ کہتی ہیں یا علی آپ نہ جائیں۔ اب جملہ سنیے، تاریخ نے جملے لکھے ہیں، علی آپ نہ جائیں، میں دروازے پہ جاتی ہوں، میں رسول کی اکلوتی بیٹی ہوں نا، امت میرا احترام کرے گی، امت میرا خیال رکھے گی، میں مرکز تطہیر ہوں، امت کو معلوم ہے یہ گھر نبی کا وہ آستانہ ہے جس پہ 6 مہینے تک نبی نے سلام کیا ہے، یا علی آپ رکھیے، میں امت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کاش اس امتیوں نے فاطمہ کے اعتبار کی لاج رکھی ہوتی، اعتبار کا اعتبار کیا ہوتا، مگر ہاذا دار و تاریخ کہتی ہے جیسے ہی صدیقہ طاہرہ دروازے پہ پہنچی، شقی نے آواز دی فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ گھر کو آگ لگا دیں گے، دروازہ کھولو۔ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پہ نبی سلام کرتے تھے؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس پر آئے تطہیر کا نزول ہوا؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں۔ صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں راوی نے فقر لکھا وَإِن كَانَا، ہاں ہاں ہوتے ہیں دونوں بیٹے تو ہوا کریں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے شقی نے اپنے غلام سے کہا دروازے میں آگ لگا دو، دروازے میں آگ لگائی گئی۔ ایک شقی نے دروازے پہ ایسی لات ماری، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ علامہ محقق اصفہانی فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء شہود و صدق ما بالخفا، دروازہ دیوار در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو، ایک ایسا گواہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ کہتی ہے دروازے کی گرانی کا یہ عالم تھا جب شہزادی در و دیوار کے درمیان آ گئیں، فاطمہ زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئی۔ محقق اصفہانی نے فرمایا اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیت لا مثلها رضیہ، ارے جب دروازہ گرا فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے آخری فقرے سن لیجئے، میں چند شعر میں اور پڑھ دوں، محقق اصفہانی کے عبادت مکمل ہوا چاہتی ہے۔ عزادارو بس فقرے سن لیجئے، محقق اصفہانی فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا نے اپنی پوری قوت کو سمیٹنے کے بعد اٹھی، جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا کو اٹھتے ہوئے دیکھا ایک شقی نے صدیقہ طاہرہ پر حملہ کیا۔ روایت کے فقرے ہیں، محقق اصفہانی فرماتے ہیں وَكَذَا نَعْلَ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا أَتَى كُلَّ مَا أَتَى عَلَيْهَا، ایک شقی نے پوری قوت کے ساتھ تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکستہ پہلو پہ حملہ کیا۔ عزادارو اگر جسم میں زخم ہو جائے تو زخم ہلکا سا بھی اگر کوئی چیز ٹچ ہو جائے تو درد اٹھنے لگتا ہے۔ ارے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ تلوار کے دستے سے حملہ کیا، ارے فاطمہ تبرا کے زمین پہ گری۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ روایت کی فقرے ہیں صدیقہ طاہرہ نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد چاہا کہ علی کے قریب پہنچ جائیں دفاع ولایت کے لیے، علی کو بچانے کے لیے، مگر ایک شقی آگے بڑھا۔ وجاوز الحد بلطم الخد شلت ید الطغیان والتعدی۔ ایک شقی نے فاطمہ کے رخسار پر ایک زوردار تماچا مارا۔ فاحمرت العین وعین المعرفہ تذرف الدم علی تلک الصفا۔ موقف پانی فرماتے ہیں تماچے کا اثر یہ ہوا فاطمہ کی آنکھ سے خون جاری ہوا، رخسار پر آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا۔ عزادارو فاطمہ بھی سنبھلنے بھی نہ پائی تھی۔ ایک قنفذ نامی غلام آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لیے تھا۔ فاطمہ کے داہنے بازو پر اتنی زور سے حملہ کیا شہزادی کا بازو شل ہو گیا۔ ارے جب تک زندہ رہی، جب بھی نماز پڑھتی تھی، دونوں ہاتھ کانوں تک نہیں جاتے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ کان پر ہوتا تھا۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا سبت علی مصائب لو انہ سبت علی ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، اس بندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار زمانہ پر آشوب ہے میرے مالک، اہل تشیع کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اس منحوس وائرس کرونا کا خاتمہ فرما۔ کریم پروردگار خصوصی دعا یہ ہے واسطہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا واسطہ، کریم مالک قوم تشیع کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ اس بزم حسینی میں موجود تمام حاضرین کی دلی حاجتوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ کریم مالک جو بیمار و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مالک جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما۔ کریم پروردگار قوم تشیع سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما، عالم انسانیت کی حفاظت فرما، ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان میں کرنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نسیم بانو بنت رزاق حسین کی روح کو سال، رزاق حسین ابن افضل حسین کی روح کو سال فرمائے۔ تراب النساء بنت امید علی کی روح کو سال۔
السلام علیکم یا مولا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ایھا جمیع